اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ ان دو آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے بذریعہ اعجاز قرآن۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ان دو آیتوں میں یہ بتا کر کہ قرآن کریم معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ثابت کیا گیا ہے۔ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کے بس سے باہر ہے اس جیسا کلام لانا۔ اب آیات کا ترجمہ دیکھیں، پھر ان کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم لوگ کسی خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی۔ یہ خلجان میں نے ریب کا ترجمہ کیا ہے۔ ریب کا معنی شک بھی کیا جاتا ہے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں، اس تردد کو کہتے ہیں جو ہلکے سے غور و فکر سے زائل ہو جائے، تأمل کرنے کے بعد زائل ہو جائے، اسے ریب کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہم نے خلجان کر لیا کہ اگر تمہیں کوئی خلجان ہے اس کتاب کی نسبت جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ کسی ایک صورت میں قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت بھی داخل ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم سچے ہو تو اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو جو اللہ کے سوا ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم یہ کام ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ان دو آیات کا ترجمہ ہو گیا، اور ان کا مضمون ترجمے سے ہی واضح ہے کہ قرآن کریم کا ایسا ہونا، اس حیثیت میں ہونا کہ تمام انسان مل کر اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی نظیر نہ پیش کر سکیں، یہ اعجاز اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات رسالت محمدی بذریعہ اعجاز قرآن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا۔ کیسے؟ کہ قرآن آپ کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت ہیں اور ان کی تعداد 1000 سے زیادہ شمار کی گئی ہے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور یہ آپ کا علمی معجزہ ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی معجزات عملی تھی، یعنی وہ کوئی نہ کوئی عمل ہوتا تھا جو اس نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوتا تھا، اس نبی کے اٹھانے کے ساتھ وہ معجزہ بھی اٹھ جاتا۔ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے، اور آپ کے وصال کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ معجزہ تا قیامت اسی طرح معجزہ ہی رہے گا۔ اور قرآن کریم کا یہ چیلنج دنیا بھر کو کہ اس کی کسی ایک صورت کی مثال بنا کر لے آؤ، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم معجزہ کیسے ہے، کس طرح یہ معجزہ ہے، اس کا اعجاز کس وجہ سے ہے، اور دوسری یہ کہ قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دنیا کی طرف سے کیا آیا ہے، اور اس جواب کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ تو جو پہلی بات ہے کہ قرآن کریم کس لحاظ سے معجزہ ہے، یہ بات بہت تفصیل طلب ہے۔ قرآن کریم کی وجوہ اعجاز، یعنی یہ کہ قرآن کریم کس وجہ سے معجزہ ہے، وجوہ اعجاز بہت شمار کی ہیں علماء نے۔ ہم انشاءاللہ 10 وجوہ کا تذکرہ کریں گے، 10 وجہوں سے، یعنی جو علماء نے ذکر کی ہیں وہ ہم نقل کریں گے کہ قرآن کریم ان 10 وجوہ سے معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت وجوہ ذکر کی ہیں اہل تفسیر نے اور علماء قرآن نے۔ جو دوسری بات ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہ اس تحدی اور اس چیلنج کا جواب
انسانیت کی طرف سے کیا آیا ہے، انسانوں کی طرف سے کیا آیا ہے، لوگوں کی طرف سے کیا آیا ہے. تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قرآن حکیم کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کے مخالفین نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے ہر ممکن کوشش کی، جان دی، مال برباد کیا، آبرو داؤ پر لگائی، اپنی اولادیں داؤ پر لگائیں، ہر طرح کے خطرے کو مول لیا، اپنے سر لیا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا قرآن کریم کو مٹانے کے لیے. لیکن قرآن کریم محض اتنی سی بات کہہ رہا ہے کہ صرف ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ. کوئی کہے کہ مجھ سے نہیں بن سکتی تو اس کو یہ کہا کہ اپنے مددگاروں کو بلا لو، ساری دنیا سے اپنے مددگار اکٹھے کر لو، کسی کو بلا لو، کسی کے ہاتھوں کر دو. پوری اس جیسی کتاب نہیں، اس کی کسی ایک صورت کی مثل پیش کر دو، اس کی مثال پیش کر دو تو قرآن کریم اپنے دعوے سے دست بردار ہو جائے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوی رسالت ہے وہ بھی جھوٹا ثابت ہو جائے گا. اگر قرآن کریم کی مثال ایک کتاب، ایک صورت اس جیسی پیش کر دو تو تاریخ شاہد ہے کہ دنیا اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دے سکی، آج تک نہیں دے سکی. اس کے اول مخاطب عرب تھے، وہ نہیں دے سکے، اور اس کے بعد آج تک کوئی اس کی ایک صورت کی نظیر پیش نہیں کر سکا. شروع سے جو دشمنان اسلام آج تک قرآن کریم پر اعتراضات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، اور آپ کے ساتھ جنگوں پر کمر بستہ ہوئے، جنگیں کی، نقصان اٹھائے، نقصان کیے، سب کچھ برداشت کر لیا، ہمیشہ کی دشمنی مول لے لی، لیکن قرآن کریم کی کسی ایک صورت کی مثال پیش کرنے سے عاجز رہے اور اس سے قاصر رہے، اور رہتی دنیا تک ایسا ہی رہے گا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک باقی ہے. اسلام کی حقانیت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور قیامت تک یہ قرآن کریم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرتا رہے گا کہ آپ باقی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. اگر نہیں ہے تو اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت تو کسی سے بن سکتی، کسی سے کچھ تو بن پڑتا، آج تک کچھ نہیں بن سکا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ ان کی تصنیف نہیں ہے. اگر ان کی تصنیف ہوتی یا کسی انسان کا کلام ہوتا، یہ کہیں سے نقل کیا ہوتا، تو دنیا میں بڑے بڑے جینیس لوگ گزرے، بڑے بڑے ذہین تر انسان دنیا سے گزرے، آج موجود ہیں. قرآن کے مخالفین ہیں، مستشرقین ہیں، جن کا مقصد ہی قرآن پر اعتراض کرنا، اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو جنگوں پر آمادہ ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن اس جیسی ایک صورت پیش کرنے سے قاصر ہیں. تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں. اب قرآن کریم کس طرح معجزہ ہے، اس کی وجوہ اعجاز کیا ہے، اس کے بارے میں ہم اگلی نشستوں پر بات کریں گے، اور ہم 10 وجوہ کا تذکرہ کریں گے کہ قرآن کریم 10 طرح سے معجزہ ہے. وجوہات بہت ہیں، ہم صرف 10 وجوہ کا ذکر کریں گے. انتظار کریں ہماری اگلی ویڈیو کا. اللہ حافظ. فرقہ واریت سے باتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.